تو دوستو، جڑی بوٹیوں کا ذکر چل رہا ہے تو جڑی بوٹیوں سے مجھے یاد آیا کہ زمین پر سب سے پہلی جو سب سے پہلی جڑی بوٹی دریافت ہوئی، دراصل کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا کیا گیا یا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، زمین کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس ہماری زمین کے اوپر سارا پانی ہی پانی تھا، پانی کی وافر مقدار میں، جدھر دیکھو پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا عرش بھی اسی پانی پر ہی تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو تخلیق کرنے کا سوچا تو اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا۔ تو سورج جب بنا، یعنی مختلف چیزیں جب بنی، اب میں اس موضوع کی طرف زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ سب سے پہلے کیا چیز بنی۔ بینگ ایز اے مسلم، ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ لیکن باقی دنیاوی لحاظ سے جب سورج کو بنایا گیا تو زمین پر تو سارا پانی ہی پانی تھا۔ تو جب وہ سورج کی شعاعیں، سورج کی ویویں، جب سورج کی کرنیں، روشنی کی وہ کرنیں جب اس پانی کے اندر سے گزریں تو اس پانی کے اندر ایک سبز رنگ کی کئی پیدا ہو گئی۔ سبز رنگ کی ایک کئی کی شکل میں، سبز شکل میں ایک کئی پیدا ہو گئی۔ آج بھی ہمارے ہاں جوڑوں وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں، عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سبز رنگ کی ایک کئی سی پیدا ہو جاتی ہے، الجی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ وہاں اس پانی کے اندر ایک کئی پیدا ہوئی جسے سپیرو کا نام دیا گیا، سپیرو کا نام دیا گیا۔ اور یہی سب سے پہلی جڑی بوٹی تھی جو زمین پر پیدا کی گئی، سپیرو، جس کے اندر بہت ہی زیادہ پروٹین، وٹامن، فائبر، حیاتین، یعنی انسانی جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ تو سپیرو کے وجود کے بعد اللہ رب العزت نے زمین بنائی، مختلف یہ ساری بزم ہستی کو اللہ رب العزت نے سجایا۔ تو یعنی جو کائنات کی ابتدا، کائنات کے اندر جو جڑی بوٹیوں کی ابتدا ہوئی وہ سپیرو سے ہوئی۔ تو ناظرین، یہ ساری جو میں نے جڑی بوٹیوں کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے آپ کو، تو اس کا جو ابتدائی علم رکھنے والا ادارہ تھا اسے سنیاس کہا جاتا تھا، یعنی جو یہ سبجیکٹ ہوتا اسے سنیاس کہا جاتا تھا، اور جو اس سبجیکٹ کا علم رکھتے تھے انہیں سنیاسی کہا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ سادھو لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ دراصل سادھو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے فہم و فراست دی، اور وہ لوگ تحقیق کی خاطر کمر بستہ ہو کر گھروں سے نکل گئے، اور انہوں نے مختلف جنگلات کے اندر مختلف جڑی بوٹیوں پہ مشاہدات کیے، تجربات کیے، پھر ان اپنے تجربات کو سینہ بہ سینہ وہ آگے چلاتے رہے۔ اور سنیاس نے اپنے دائرہ وسعت میں رہتے ہوئے ابتدائی لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی، اور انہیں مختلف بیماریوں سے لڑنے میں انسانوں کی بہت حد تک ان کے ساتھ مدد کی۔ اور یہ سنیاس کا ابتدائی چھوٹا سا علم آگے بڑھتا دراصل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وقت گزرا تو لمحے سالوں میں بدلنے لگے، سالوں سے پھر صدیاں ہونے لگیں۔ اسی طرح کا یہ سنیاس کا سفر چلتا رہا، اور آسمان کی کھلی آنکھوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وقت آیا سنیاس کی ہی ایک نئی شکل، بالکل جدید ترین شکل بن کے طب یونان کے نام سے دریافت ہوئی۔ طب یونان دراصل سنیاس کی ہی ایک نئی شکل تھی، لیکن سنیاس چونکہ ابتدائی علم تھا، وہ چند حقائق تھے جو بہت ہی تھوڑی مقدار کے اندر تھے۔ جب اس کے اندر مختلف سادھو لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی مہارت سے سنیاس کو سنوارا، تو سنیاس ایک نئی شکل، مزید نئی جدتوں کے ساتھ، نئے رنگوں کے ساتھ، نئی خوشبو کے ساتھ اس معاشرے میں اجاگر ہوئی، ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئی پہچان طب یونان کے نام سے۔ طب یونان، اب یونان کی بات ہوئی تو یونان دراصل سب سے قدیمی شہر کہلاتا ہے، سب سے قدیمی شہر۔
تو یونان کے اندر مختلف، اب سادھو لفظ ختم ہو کے نا، تو اب لفظ حکمت دریافت ہو گیا، حکیم دریافت ہو گیا۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حکیم حکمت سے لفظ نکلا ہے، اور حکمت دانائیت کو کہتے ہیں، سینس کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے طب یونان کے اندر مختلف حکماء نے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیں، اپنے اپنے رنگ بکھیرے، اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور مختلف نئی ایجادات دریافت کی، اور پھر یہی طریقہ علاج آگے پروان چڑھتا، اور آج کی جو طب نبوی کی ایک نئی شکل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ بھی اسی ابتدائی سنیاس سے ہی ماخذ شدہ ہے۔ تو یہ ساری جو میری بحث جڑی بوٹیوں پر مشتمل تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ آج کی یہ مہذب دنیا، آج کا یہ مہذب معاشرہ، آج جب کہ سائنس کی طغیانی اپنی ٹھاٹھیوں پہ ہے، سائنس کی جدتیں بہت آگے تک نکل گئی ہیں، اس کے باوجود اب بھی سائنسی نظریے جڑی بوٹیوں کی افادیت کو مانتے ہیں۔